جو بھی کوشش، جو بھی تعاون، جو بھی معاونت کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کئی دعائیں ہوں گی، ان کی قبولیت کے لیے خانوادہ عصمت و طہارت پر بلند تر صلوات۔ توجہات ہیں قبلہ، آپ تو کائنات کی افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں ہی، آپ کے ساتھ مل کے اپنے حصے کا سجدہ ذکر، وہ قرض جو ہم پر مودت فی القربہ کے آیت کے ذیل میں واجب ہی نہیں بلکہ اوجب ہے۔ اور دیکھیے، میں جملے بازی اور ایک وہ کہتے ہیں قبضے کا مضمون ایک ہمارے ہاں ایک لفظ رائج ہو گیا ہے، اس سے بڑا مبرہ آدمی ہوں۔ ماحول، لوگ، ان کی طلب بانی، ان کا خلوص اخلاص، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو کی جائے۔ تو میں نے آتے پوچھا بھائی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ عقیدہ سنا دیجئے، تو کوشش کریں گے۔ اب اس عقیدے کے دائرے کے اندر تو بہت کچھ آ جاتا ہے، توحید بھی عقیدہ ہے، رسالت بھی عقیدہ ہے، امامت بھی عقیدہ ہے، ولایت بھی عقیدہ ہے، یہ سب کچھ عقیدے میں ہے۔ ہمارے ہاں میں اکثر ایک جملہ آغاز میں کہہ دوں، تمہید میں ایک آدھ منٹ اگر لگ بھی جائے تو چلیے ہم ایک موضوع کی جانب بڑھیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں آج کل ایک بڑا عرف عام میں ایک لفظ رائج ہو گیا ہے کہ جی یہ ولایت پڑھ دیں جی، ذاکر صاحب سے کہا جاتا ہے، خطیب صاحب سے، عالم صاحب سے، یہ ولایت پڑھ دیں جی۔ یہ جی ولایت بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، جی بتائیں، یہ جی ولایت کا بڑا مسئلہ ہے جی آج کل۔ آپ یقین مانیے ولایت کبھی بھی مسئلہ نہیں تھا، ولایت کبھی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ آج کے دور کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے دور کے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ توحید کیا ہے۔ توحید کی سمجھ لگ گئی تو ولایت بھی پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت توحید کے اظہار کو کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، مولا زندگی کریں آپ کی۔ میں نے اب آپ میں سے اکثر احباب جانتے ہیں میری عادت طبیعت کو، لیکن میں پھر بھی کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جملے بازی والے معاملات مجھے ذاتی طور پہ بھی نہ صرف یہ کہ پسند نہیں بلکہ میں کافی حد تک خلاف ہوں۔ تو جملہ جو بھی کہتا ہوں اس کے پیچھے دلیل ہے، میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ ولایت توحید کے اظہار کا نام ہے۔ اس پہ میری مجلس ہی نہیں، میرے اشرے موجود ہیں، لیکن ایک لفظ، ایک جملہ جو میں نے کہا ہے اس کے دلیل کے طور پہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ولایت مولا علی کی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ عرف عام میں بس کیونکہ مالک علی سے منسوب ہے تو بس یہ چل نکلا ولایت علی۔ ولایت علی کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ ولایت اللہ کی ہے، اسی لیے اسے ولایت الہیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ مائدہ میں وہ آیت جو بچے بچے کو یاد ہے، آپ کے عزا خانوں میں وہ آیت زینت بنی رہتی، انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے۔ بس یہیں پہ میں ایک سوال کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں گا، مجھے سوچ کے بتائیے وہ اللہ پہلے ہے یا ولی پہلے ہے؟ آپ سلامت رہیے، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی کسی ذاکر خطیب صاحب کا جملہ ہوتا تو تیرا ذاکر میرا ذاکر، آپ کا خطیب میرا خطیب، تیری خطاب میری خطاب، ضعیف، راوی، رجال، بہت کچھ۔ قرآن پہ کون بات کرے گا بھائی؟ قرآن کی آیت ہے انما ولیکم، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے۔ اچھا، ترجمہ دو طرح سے کیا جاتا ہے، وہ سب کا اپنا اپنا معاملہ ہے، میں نے کبھی کسی پہ نقطہ چینی نہیں کی۔ دونوں طرح سے ٹھیک ہے، آپ جیسے مرضی کر لیں۔ بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے، بے شک تیرا ولی تیرا اللہ ہے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ اب آپ ایسے ترجمہ کر لیں، آپ ایسے ترجمہ کر لیں، لیکن بات ایک ثابت ہے، کیا؟ کہ ولی اللہ
ہے. تو طالب المعنی سے سوال کر رہا ہوں، انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا اللہ ولی ہے. اب وہ اللہ پہلے ہے یا ولی پہلے؟ دیکھیے، اللہ کے متعلق ہونے والے سوال پر جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کیجئے. کبھی کبھی اب اس جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، اور اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو کم از کم آپ کی سماعتوں تک میں آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، پھر وہیں سے گفتگو کروں گا. اللہ کے بارے میں ہونے والی بات یا کوئی سوال ہو، احتیاط سے جواب دیا کیجئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں ہی لعنتی بن جاتا ہے. جی بسم اللہ، مولا زندگی کرے. آپ سب سے بڑی دلیل ہے اس کی خود ابلیس. اللہ سے دشمنی تو نہیں کی نا اس نے. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیے، کھولیے آپ یہ واقعہ جہاں آدم کے سجدے کا اللہ لکھ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا. جب میں اپنی روح، سجدہ آدم کو نہیں تھا، سجدہ روح کو تھا. روح امر ربی جسے کہتے ہیں، جب میں پھونک دوں تب سجدہ کرنا. اچھا اب یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اب اس کہانی، لمبی کہانی کو اگر میں مختصر کروں، کیونکہ اب آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جی اب بانیوں پورے سال کی محنت ہوتی ہے، بانیوں کی پورا سال محنت بھی اور بچت بھی اور سارے معاملات کے، گھر میں صف عزا بچھے گی اور حسینی آئیں گے، بی بی کے مہمان، اور ذاکر صاحب اور خطیب صاحب پڑھیں گے، تو بڑی خواہش ہوتی ہے. تو میں اس لیے میرا یہ وتیرہ ہے کہ میں بانی سے ضرور پوچھتا ہوں کیا سنیں گے آپ. اب اگر ان کو کوئی من میں ہوتا ہے تو بتا. اب انہوں نے کہا ہے عقیدہ، تو اب اس عقیدے کے گھیر میں جو کچھ آ رہا ہے وہ سنتے جائیے. جب میں اپنی روح پھونک دوں سجدہ کرنا. سجدہ آدم کو نہیں ہے، روح کو. آدم کو ہوتا تو پتلا بنا پڑا تھا. روح پھونکی تو سجدہ ہوا. آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر برہان. علامہ ہاشم البحرانی نے کمال روایت، مولا صادق سے کسی صحابی نے پوچھا، مولا یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں جب آدم میں اپنی روح پھونکوں تو پھر سجدہ میں گر جانا، یہ آدم کو تو سجدہ نہ ہوا. مولا نے کہا ہاں روح کو سجدہ. کہا مولا یہ اللہ کی روح ہے کون؟ کہا اندھا تو نہیں ہے، دیکھ بھی رہا ہے. بھوت آپ سلامت رہیے. کبھی دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے. میں امر الہیہ اس روح الہیہ کا ایک جز ہوں. میرے بادشاہ نے ارشاد فرمایا تو روح اللہ جیسے وجہ اللہ ہے، لسان اللہ، عین اللہ ہے، صدرت اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ساق اللہ ہے، مشیت اللہ ہے، ارادت اللہ ہے، باب اللہ ہے، سر اللہ، ولی اللہ ہے، نفس اللہ ہے، ایسے ہی روح اللہ ہے. اب یہ تیری میری شیعہ سنی، دیکھیں مسلقی بنیاد پہ تو میں ویسی گفتگو نہیں کرتا. میری گفتگو میں کہیں آپ کو شیعہ سنی نہیں ملے گا، نہ ہی میں نے کبھی یہ اصول رکھا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میری گفتگو میں تخاطب نہ شیعہ کہہ کے ہوتا ہے، نہ سنی کہہ کے ہوتا ہے، نہ سن لیں ہم کچھ کہہ رہے ہیں گویا آپ کسی کو سنا رہے ہیں. بھیا بات یہ ہے، اس صف عذاب پہ جو چل کے آ گیا پھر وہ حسینی ہے. آپ شیعہ ہیں کلمہ اپنے پاس رکھیے، حسین آپ سنی ہیں کلمہ اپنے پاس رکھیے. اگر اس صف عذاب پر، یہ میں نے علی گوہر صاحب سے کوئی صلاح مشورہ کر کے ان کی طبیعت نہیں پوچھی، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہر صف عذاب بچھانے والے کا ایک ہی عقیدہ ہے. آپ چھوڑیے شیعہ، چھوڑیے سنی، اگر اس دروازے سے ایک ہندو بھی داخل ہو یہ اسے بھی اسی عزت کے ساتھ بٹھائیں گے. کیوں؟ مہمان کس کا آیا ہے. تو ہمارے ہاں قبلہ یہ والا معاملہ ہوتا نہیں ہے قطعی. بھئی پھونک دی، کون؟ کہا ہم ہیں روح اللہ. شیعہ سنی نہیں، عالم اسلام میں جہاں دل کرے اپنی پسند کے کسی بندے کے پاس جا کے پوچھئے گا
کسی بھی شے کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی روح. بندہ زندہ ہے، آپ نے مجھ سے ہاتھ ملایا، قبلہ زیدی صاحب، اب میری کیا حیثیت اوقات، مولا کا ذکر کرنے کی وجہ سے آپ عزت کرتے ہیں، آپ نے ہاتھ ملا لیا. جب زیدی صاحب سے ہاتھ ملایا تو یہ کبھی نہ کبھی تو جانی ہے، مولا 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 کرتے ہی چلی جائے. تو اب اگر چلی جائے، جسم میرا یہیں پڑا ہے، آتے ہوئے جتنوں نے مجھے ہاتھ ملا کے مصافحہ کیا تھا ان میں سے ایک بھی اب چھوئے گا نہیں. ایسے کیا کم ہو گیا بھائی میرے میں سے؟ روح نکلی ہے. اچھا چلیے، یہ ایک زندہ مثال ہو گئی. آپ کو یہ مائک ہے، مائک ہے اسٹیٹک جمادات میں ہے نا، ہل جلی گئی، اس میں بھی روح ہے. بھلا کیا یہ اس کے ذریعے آ رہی ہے کرنٹ. ابھی اس کی روح پیچھے سے کھینچیے، جسم یہیں پڑا رہے گا، کسی کام کا نہیں ہے. ہر شے کی روح اس کی حقیقت ہوتی ہے. عجیب لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہے ہیں اور روح سے بغض بھی رکھ رہے ہیں. دشمنی روح سے. کلمہ لا الہ الا اللہ یہ روح ہے. جب میں پھونک دوں، اچھا کیسی بات ہے، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، ہے تو عذرائے تفنن لیکن ہے حقیقت کی بات. کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا. ہمارے ہاں ایک بڑا رائج ہو گیا نا جی، ختم کر لیا قرآن. قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے. ہم نے ختم ہی کر دیا. آج پڑھتے، تدبر، تفکر. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سجدہ کرنا کب؟ جب روح پھونک دوں. سب نے کیا، سب، ایک نہیں کیا. میں شروع سے ہی بڑا نالائق تھا. اللہ میاں کا کہنے نہیں مانتا تھا، سجدہ ہی نہیں کرتا تھا. نہیں قبلہ، سب سے زیادہ عبادتیں ہی یہ کرتا تھا، سب سے زیادہ سجدے ہی یہ کرتا تھا. اس کا ایک سجدہ جو مشہور ہے، جو کافی مفسرین نے لکھا، 6 لاکھ سال کا تھا. قیام الگ، رکوع الگ، قنوت الگ، تسبیحات الگ. فرشتے آ کے پوچھتے تھے حسانو بھی دسو کی پردے پہ. استاد بن کے بیٹھ گیا. یاد رکھنا، یہ جو استاد بن جاتے ہیں نا، اندر سے ابلیس ہوتے ہیں. آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے. ہاں ایسے ہی بے وجہ نہیں قبلہ، جو استاد ہے سو ہے، اسے بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو استاد ہے وہ بنتا نہیں ہے. یہ استاد تھا نہیں، بن گیا، بن گیا. میں بتاتا ہوں، اللہ نے کہا اچھا تیرے اندر کی بھی باہر نکالتا ہوں ابھی، چل اسے سجدہ کر. تو کیا جواب دیا اس نے؟ نہیں کرتا. کہا تجھے کروں گا. اب میں جو کہہ رہا ہوں اسے کر، نہیں تجھے کروں گا. میں کہہ رہا ہوں اسے سجدہ کر، جس میں نے اپنی روح کو پھونکا، اسے سجدہ کر. کیا کروں؟ میری پیشانی تیرے سجدوں کی عادی ہو گئی ہے، تجھے سجدہ کروں گا. یاد رکھنا، عادت اور عبادت میں بڑا فرق ہے. اس ایک جملے پہ اگر میں رک جاؤں، خدا کی قسم مجلس نہیں، یہاں سے 10 دن تک اشرا پڑھوں اس ایک جملے پہ. عادت اور عبادت میں بڑا فرق ہے. اللہ عبادتوں کی جزا دیتا ہے، عادتوں کی نہیں دیتا. یا علی یا علی، آپ سلامت رہیے، شاید بات پہنچ جائے. عبادتوں کی جزا دیتا ہے وہ، عادتوں کی جزا نہیں دیتا. آپ ایک صفحے پہ قلم سے لکھیے عبادت اور ادھر لکھیے عادت. یہ عبادت کو عادت بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، بس بے نکال دو، اچھی خاصی عبادت عادت ہو جاتی ہے. آگے مرضی ہے آپ کی، مل کے ہائے غریب. قبلہ عقیدوں پہ نقطہ چینی میرا کبھی بھی میرا خاصا نہیں رہا. حق بیان کر دیتے ہیں، جس کے نصیب کا ہے وہ لے لیتا ہے. عبادت میں سے بے ہی تو نکالنی ہے، عادت رہ جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ عبادتیں کرتے 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 عبادت کے عادی ہو جاتے ہیں.
جو عادت کی وجہ سے کی جائے وہ عبادت نہیں ہے. یہ آپ کی مارننگ واک نہیں ہے, یہ آپ کا جم ایکسرسائز نہیں ہے. عادت ہوگی بھائی, جسم ٹوٹ رہا ہے ہم جائیں گے ایکسرسائز کرنے کے لیے. نہ, عبادت عادت کی وجہ سے نہیں, اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے. عقیدہ دیکھیے, میں پھر وہی بات کیونکہ میرے محترم نے آپ نے کہا تو اب میرے تو ذمہ ہے نا قبلہ, میرا کام ہے گتھیوں کو سلجھانا جہاں تک ممکن ہو سکے. ایک بھی اگر ڈور سلجھ جائے تو بڑا کام ہے, زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. الجھانا میرا کام نہیں. تو میں تو قبلہ سب کو قرآنی معاملے سے یا فرامین معصوم سے ہی لے کے آؤں گا, جملے تو میں نے نہیں کہے. عبادت کی جزا دیتا, عادت کی نہیں. کبھی کبھی ہم عبادتیں کرتے 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 عادی ہو جاتے ہیں. جس لمحے آپ کو لگے کہ آپ کو عادت ہو گئی ہے, رک جاؤ. بنیادی فلسفہ میں آپ کو بتا, اچھا اس کو فلسفہ کہیں یا نہ کہیں, کچھ لوگوں کو یہ لفظ فلسفہ پسند نہیں ہے کہ جی آپ دین میں فلسفہ لے آئے. حالانکہ فلسفہ ایک مکمل علم ہے. فلسفہ, منطق, یہ پڑھ کے ہی جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ مجتہدین بنتے ہیں. جو 56 علوم جن میں جو حاصل کیا جاتا ہے ان میں فلسفہ بھی ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا, خود فلسفہ سیکھ کر بعض لوگ بعد میں اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں. اب اس کی کیا وجہ یہ مجھے نہیں پتا, لیکن چلیے رک جائیے. عادت ہو گئی آپ کو, عادت کی وجہ سے اگلی عبادت نہیں کرنی, اطاعت کی وجہ سے کرنی. جو عادتوں کی وجہ سے عبادت کرتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے. جو عادت کی وجہ سے کرتا, عادت ہو گئی اس کو, کیے جا رہے. اللہ نے کہا نہیں رک, میں کہہ رہا ہوں اسے سجدہ کر. اچھا اب یہ کیا تھا؟ یہ تھی اطاعت. اللہ کو ماننا, اللہ کی ماننا, ایک عادت ہے, ایک اطاعت ہے. علی کو ماننا, علی کی ماننا, عادت ہی ہو گئی ہے. علی علی علی, ثواب ملتا رہے گا, علی نہیں ملے گا. میں نے کچھ کہہ دیا ہے خدا کا واسطہ. وہ تو مالک محمد نے وعدہ کر لیا نا بھئی, ایک بار علی کہو. مالک نے کہا 70 قرآن کا ثواب ہے, اور یہاں 70 عربی میں محاورتاً لا تعداد کے لیے استعمال ہوتا تھا. لیکن علی نہیں ملے گا. علی کیسے ملے گا؟ اطاعت سے. یا حسین یا حسین یا حسین. ہاں, مخدومہ نے وعدہ کر لیا جنت مل جائے گی, جنت مل جائے گی, حسین نہیں ملے گا. آگ لگے ایسی جنت ہو جس میں حسین نہ ملے. ہم نے کیا کرنی ہے؟ جہنم سے بدتر ہے قبلہ جہاں حسین ہی نہ ہو. نہ, اطاعت واجب, اطاعت لازم ہے. اور اس سے بڑی دلیل میرے پاس کوئی نہیں. میں کون, میری حیثیت اوقات کیا, لیکن قرآن اور فرمان کو اگر جھٹلایا بیٹھے بیٹھے کافر ہو جائے گا بندہ. اس لیے دلیل وہاں سے بڑی توجہ, اور فرمان بھی ایسا کہ اس کے آگے بات ہی ختم. اطاعت کی وجہ سے کرنی ہے, اطاعت کرے گا پھر ملے گا. اور اگر اطاعت کی اور بفضل محال کسی وجہ سے عبادت نہیں کی پھر بھی نجات ہو جائے گی. غور سے سنیں, بڑی بات ہے. اب یہاں پہ میں بات کر کے یوں چلا جاؤں تو لوگ ہیں نہیں صاحب آئے اور عبادتوں کے خلاف پڑھتے ہیں. میری بات تو سنیے گا. اطاعت کی آپ نے, جو حق اطاعت ہے وہ کی, اور کسی وجہ سے عبادت نہیں کر سکتے, نجات پکی ہے. اب آپ پوچھئے کیسے؟ دیکھیے, کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے حجت خدا کی گستاخی. حجت خدا کی گستاخی کا مطلب اللہ کی گستاخی, کیونکہ اللہ ہی حجت کو تو اللہ کی گستاخی. 2 محرم کو مولا حسین جب آ رہے تھے تو ہر نے مولا حسین کا راستہ ہوا, گستاخی تو ہو گئی. تو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہو گیا ایسی گستاخی کہ بس کیا کر سکتا. حسین بادشاہ نے ایک جملہ کہا تھا, زمانہ سمجھا نہیں کیوں کہا. کجا حسین کجا ہی جملہ آپ اکثر سنتے ہوں گے, وہ مسائل میں گزر جاتا ہے. ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تھے. ماں حسین سے ایسا جملہ ہو, ابھی سوچا نہیں آپ نے.
کہ نا کوئی کتاب بڑے عرصے تک ایسے تاک میں پڑی رہے نا اس کے اوپر گرد جم جاتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ کتاب کو اٹھا کے گرد جھاڑ دیں. اور پر یزیدیت کی گرد جم گئی تھی. حسین نے اس سے میرے سے مولا سے بادشاہ مالک آپ کو حسین یہ تبقی کی حسین کی طرف سے. اور دیکھیے حسین کی تبقی نے اگلے لمحے میں کام کیا. کیا عرب نے بڑی غیرت کی بات کی جب مجمع عام میں کوئی ماں کے بارے میں ایسی بات کرتے. جیسے ہوا دل کے اندر سے غیرت کا طوفان اٹھا لیکن سینے میں دب گیا. اور نے آگے بڑھ کے کہا حسین آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ان پہ غیرتوں میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. ہو گیا حسین مسکرائے میرے رہا کہا ہو میرا کام ہو گیا. اب تو جا چنگاری بادشاہ نے اس چراغ میں ایسے تیل لگا دیا لگا بادشاہ نے ایسی تھپکی لگائی جھڑ گیا. 7 راتیں جاگ کر اب آیا کب آیا 10 محرم فجر اذان ہو گئی فجر کی نماز ہو گئی اور آئے. اور اب میں کیا بتاؤں حسین کس قرین کا نام ہے. اب آپ وصول کر رہے ہیں تو بادشاہ کی عطا آپ کے نام. حسین اس قرین کا نام ہے جو گناہ کی معافی کے لیے معاف کر دو مولا یہ بھی نہیں کہنے دیتا پہلے کیا دیتا. مولا آپ سلام اور ہاتھوں کو بڑا سلام مل کے حسین کو پشیمانی چاہیے. پشیمان ہو دلیل خود ہو ایسے ہاتھ باندھے رسی میں آ گئے. ابھی ہول میں یہ کہا نہیں مولا معاف کر دو بلکہ ہاتھ کھول کے مولا نے وہ جو دل میں ایک پھانس تھا پتہ کیسے نکالا. ہاتھ کھول کے کہا اور تیری ماں نے تیرا نام صحیح لکھا ہے. تو وہ غیرت کا طوفان دیکھے مخدومہ کا اسم یاد آتے ہوئے دب گئے. اب یہاں ماں کی طرف اردو ہے ہی اردو آزاد ہے. اب یہ آپ نے سن لیا جو خطابت رسول کا پکھوں کو بلا جس نقطے پہ ہوں وہی ہوں. اطاعت عبادت اور آیا اطاعت حسین میں مولا پشیمان ہو کہ میں نے معاف کیا میرے اللہ نے معاف کیا نبی نے معاف کیا علی نے معاف کیا سب نے معاف کیا ختم ہو گئی پشیمان تھا. ایک بات بتاؤ امام جو ہونے والا ہے جانتا بادشاہ مالک حسین جانتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ اثر تک تو چلی چلی. ابھی زہرین کی نماز ہوگی حسین امامت کروائیں گے اصحاب پیچھے کھڑے ہوں گے. فجر تو ہوگی نا زہرین تو ہوگی نا حسین امامت کروائیں. جو اصحاب اس وقت تک موجود ہیں وہ پیچھے نماز یہ وہی نماز ہے جس کی عبادت سامنے کھڑے ہو کے سجدے کی تھی اور شہادت ہوئی وہ ہوگی. اب سب مل کے چلتے مولا حسین ہاتھ جوڑ مالک کی نالائیں بہت سجدے کی سر مانا. ایک سوال اور لشکر یزید میں تھا باتیں یزید کے لشکر وہاں رہ کے جو تنخواہ ملتی تھی حرام اس تنخواہ سے وہ کھایا حرام وہ کھا کے شکم میں گیا. جو نمازیں پڑھی جو حج کیا جو زکات دی جو قرآن پڑھا مولا نامہ اعمال سارا سفید خالی چٹا سب کچھ گیا. آیا ہے فجر خلال مولا ابھی ظہر تو ہوگی نا کچھ دیر ہو تو روکے رکھو ایک ظہر تو پڑھاؤ اپنے پیچھے پھر ایک نماز کو لے کے جائے. حسین نے پیٹا ظہر پڑھائے اور کو بھیج کے بتایا نجات کے لیے عبادت نہیں حسین
بادشاہ نے اور سلام نے اطاعت کا حق ادا کیا، اور نامہ اعمال میں عبادت تو نہیں تھی، نہیں تھی نا۔ ارے جس کی عطا، حسین نے عطا کی نا، جس کی عطا علیہ السلام ہو وہ خود رسول اللہ نہیں ہوگا۔ حسین اچھا تاریخ سے فرق ہے، جو لفظوں کی چاشنی کا لطف لینا چاہتے ہیں اسی کو خطابت کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ نہیں ہے، مرضی اللہ ہے۔ مل کے یہ جسے سلام کر دے پھر وہ علیہ السلام، وہ علیہ السلام کوئی بات نہیں کی، علیہ السلام کیسے اطاعت کرتے۔ یہی کربلا جب ہو چھوٹا سا قافلہ 3 لوگ ہیں، ایسے کربلا کی باؤنڈری لائن کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، 10 محرم گمسان کی جنگ ہو، 3 لوگ، ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بہو ہے اس کی، بیٹے کی بیوی ہے۔ اب ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ جنگ ہو رہی کون لڑ رہا؟ اب ادھر دیکھا 9 لاکھ کا لشکر، کون ہے؟ اب بیٹے نے دیکھ کے کہا اماں بھولیے سے تو مسلمان لگ رہے ہیں۔ ادھر کون ہے؟ ادھر دیکھا اماں ادھر تو مبارک والا حسین ہے۔ سنیے کون ہے؟ وہاب قلبی، ان کی ماں۔ اچھا چلو حسین سے پاس، یہ وہاب کون تھے؟ عیسائی۔ حسین سے کہیے نا عیسائی ہے، پہلے بھیجیں کہیں حج کر دا، زکات دے دے، 5 وقت نماز تو پڑھ لے، تہجد پڑھ، ایک بار قرآن ختم کر لے، کہیں نا حسین نہ۔ وہاں آیا عیسائی تھا، حسین کے ساتھ ملا، صرف اسلام قبول نہیں کیا۔ بڑی توجہ، آپ کے نصیب کا جملہ ہے، آپ کو دے رہا ہوں۔ وہاب نے صرف اسلام قبول نہیں کیا، حسین قبول نہیں کیا۔ حسین قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، شیعہ سنی کا مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ یہ ہو تو میں خود کہہ رہا ہوں ساری زندگی اس عقیدے تھے، بھلے اہل سنت میں جوتی اپنے سر سے اٹھا کر دوں، تو شیعہ نہیں تھا جس نے کہا دین اصل حسین، دین کا ناس حسین، تو دین اصل حسین خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو خالی اسلام قبول تھوڑی نہ کیا ہے، پورا دین قبول کر لیا حسین نے تو دین ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ تھوڑا سا سمجھیں، دیکھیں میں تو اپنے نقطے سے یوں آپ کو کربلا لے گیا، کیونکہ اس سے بڑا آئینہ تو ہے ہی نا تاریخ میں۔ تو کیا دیکھا آپ نے؟ اطاعت ہو، اطاعت ضروری ہے، جو اطاعت کے بعد ہو وہ عبادت ہے۔ پہلے اطاعت ہے پھر عبادت، پہلے عبادت ہے۔ اب بڑی بات میں چھوٹا کوئی بات نہ ہو جائے، بزرگ ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارے ہاں ایک چیز عام ہو گئی، بچہ 5 6 سال 7 سال جیسا بھی ہماری ماں مار کر نماز یاد کر، کھانا نہیں ملے گا تمہیں نماز یاد کر، اچھی بات ہے، بالکل کرو۔ جو بھی شریعت کے قواعد و ضوابط ہیں اس میں رہ کے جس سنوں سال میں جیسی آپ نے یاد کرانی کرائے، اگر شریعت نے آپ کو اجازت دی سب کیجیے، میں روک نہیں ہوا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں وہ کہہ رہا ہوں جو شریعت، قانون، دین، اسلام، قرآن، اللہ انہوں نے کہا کیا، یہ جو آپ مار مار کے نماز یاد کرا رہے ہیں نا، پہلے یہ تو بتائیے اس نے سجدہ کرنا کسے ہے؟ وہ ذات ذوالجلال وہ کون ہے جسے سجدے میں سر رکھنا ہے، یہ بتایا نہیں جاتا۔ وہ جو بچہ 7 سال میں نماز یاد کرتا ہے، الحمدللہ 70 سال میں بس وہی یاد ہوتا ہے۔
سجدہ کسے کر رہے ہیں؟ اقبال نے اسی لیے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو ڈرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نیچا۔ بھئی اطاعت کے ساتھ ایک سجدہ کر لے، پٹھے جا رہا ہے سر، اطاعت کے ساتھ ہو گیا، ہائے اطاعت کے ساتھ ہو گیا، اب سجدے سے سر اٹھے گا تب اللہ رکھے گا نا، شاید بہت نہیں ہوگا جب آپ کو پتا چل جائے کہ وہ ہے کون، کیا، پھر آپ سجدے میں سر رکھیں، اگر آپ اٹھا گئے ممکن ہی نہیں، مطلب اسی لیے اطاعت کا ہوگا، اسی لیے مولا سے آپ سے پوچھا، مولا سے یار یہ ماں دین کیا، مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں توحید نحوی بلاغہ کھولے پہلا خطبہ پہلا صفحہ ابتدائی سطور، مولا نے کہا اللہ کی معرفت دین کا آغاز ہے، اللہ کی دین کا، اچھا اب نماز کس میں ہے؟ دین میں، روزہ دین میں، حج سب عبادتیں ساری دین میں، اب یہ ہے دین، آپ سمجھ لیجیے سچ بھی یہی دین ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اب یہ ہے، اب قبلہ یہ کھلے گا تو کچھ لکھا جائے گا نا، علی نے کہا اللہ کی معرفت دین کا آغاز ہے، دین تھا ایسا بنا، اللہ کی معرفت ہوئی، دین کا آغاز ہوا، نمازیں لکھی گئی، روزے لکھے گئے، حج لکھے گئے، زکوٰۃ عبادات، اور جس کا دین کھلا ہی نہیں، روزے قیامت لے گیا ایسے بڑی آ جانا، یہ دو پیٹیاں نماز کی ہیں، یہ 4 روزوں کی ہیں، وہ جو پیچھے صندوق ہے وہ میری زکوٰۃ کا صندوق بھرا پڑا، اللہ کہتا وہ بعد میں توڑ لیتے، پہلے نام آیا کھاتا دکھا، اور جب کھاتا کھولا تو چمٹا سفید، کیوں بھائی سفید کیوں ہے؟ تب کھلا ہی نہیں، تب کھلتا کیسے؟ ہم میری معرفت ہوتی تو کھلتا، اب یہ کھلے گا تو تیری پیٹیاں اور صندوق اس میں لکھے جائیں گے، ورنہ پڑے ہیں۔ آپ سمجھیں نہیں علی نے کتنا بڑا کام کیا اللہ کا، کہ اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے تو پھر دین شروع ہی نہیں ہوا۔ اب اللہ میاں کا کیا کام ہوتا ہے؟ سچ بتائیے، خود کہنا اللہ قرآن میں کیا، میں احسان نہیں رکھتا، بدل دیتا ہوں احسان، کتنا برابر، اور برابر دیں گے تو پھر اللہ کیسے ہوئے؟ بڑھا کے دیتے ہیں۔ علی آپ نے میرا اتنا بڑا کام کیا، آپ نے دین کے آغاز کو میری معرفت سے مشروع کر، جسے میری معرفت نہیں ہے اس کا تو شروع ہی نہیں ہوا، اس کا تو کھاتا ہی بند ہے، سیل پیک ہے۔ اب دیکھیں میں کیا کہتا ہوں، اے حبیب جی میرا اللہ، مدینے سے نکلی آ گیا، مکے آ جائیے آ گیا میرا اللہ، حج کیجیے کر دیا میرا اللہ، اب مکے سے نکلی آ گیا میرا اللہ، اب تقدیر میں رک جاؤ، علی کو بلاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اب کہو من کنت مولا فہذا علی بن مولا، جیسے ہی کہا اللہ نے آیت بھیجی قرآن میں، علی جاؤ اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو کامل کیا۔ ارے دین اللہ سے شروع ہوتا ہے، علی کی ولایت بے پناہ ہے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی کی ولایت کا کام ہوا، اور دلیل دیکھیے خطابت سے وکالت رسول ہے، پہلی دلیل سے دوسری دلیل بڑی پہنچا تب قبول ہے، پہلی دلیل نہج البلاغہ اللہ کی معرفت دین کا، دوسری دلیل قرآن ہے، اليوم اکملت، اس آیت کی اساساً بڑی شرح تفسیر کی ہے، پڑھی بھی گئی، پہنچی
پہلا لفظ یہ رک جائیں اللہ کہتا ہے الیوم. یوم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں جب کسی بھی اسم کے ساتھ یا کوئی بھی نام آپ لے لو کسی بھی شے کا ہو کہ الف لام لگ جائے اس کا مطلب کیا پتہ کیا ہوتا ہے؟ دی ون اینڈ اونلی. دوسرا ہے مطلب آپ میں لکھوں گا نا موسیٰ تو بھی موسیٰ سو موسیٰ ہے نا. تو لیکن جب آپ کہیں نا لاہور دا لاہور دوسرا لاہور نہیں دا پاکستان دوسرا پاکستان نہیں. ایسے عربی میں اندر آتا اللہ نے کہا الیوم یعنی وہ خالق جس نے سورج چاند ستارے میل و نہار دن آپ بنائے اس کی نظر میں یوم دن صرف وہی ہے جس نے ابھی کی ملا. عقیدہ سب کا اپنا اپنا. نماز قبلہ کسی نے میرے لیے آپ کی نماز آپ کا کام آئے گی. عقیدہ نماز تو دور کی بات ہے. میں اکثر بابانگے دو ہال ممبر پر سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ بلا علی بھی سب کا اپنا اپنا. لکھ کے اگر آپ جہاں جہاں چاہیں اگر لگا دیں. آج کے دور کے سارے فساد پھٹے جھگڑے آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں سب سے اپنا علی بنوانا چاہتا ہوں. آپ سب سے اپنا علی بنوانا چاہتا ہوں. آپ کا علی آپ کے لیے میرا علی میرے لیے. میں اپنا علی آپ کو کیوں دوں؟ کوئی اپنی محل کسی کو نہیں دیتا. میں علی دے دوں علی دے دوں بھیا علی اپنا علی اپنا اللہ اپنا علی اللہ علی دلیل میرا جو دلیل دعویٰ تو کبھی پورا ہوگا نا جب دلیل دیکھے جا رہا ہے. علی اللہ آپ اور میں اگر کہیں تو کیا سمجھے کی بات شادی کی علیہ السلام. اگر ابھی ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں علی کیا ہے قتل کر دے گا. ہے نا حدیث. تو اس کا مطلب کیا ہوا یعنی ساری زندگی ابھی ذر کو یہ پتا ہی نہیں چلا سلمان کے دل میں علی ہے نا. ساری زندگی ساری زندگی سلمان نے بتایا. اچھا اب یہ میرا جملہ ہے اس پہ آپ اختلاف کرنا چاہیں آپ کو 100% حق کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میں ظاہر بات ہے میں علمی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یہ کہتے. لیکن ساری زندگی اب قتل نہیں کیا. اچھا ایک اور جگہ پہ ہے حدیث میں الفاظ سے بدل کے ساتھ کہ ابھی ذر سلمان کے قاتل کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اگر پتہ چلے بات دونوں طرف یہ ہے بھائی خود نہیں مارا تو قاتل جس نے مارا اس کی مغفرت کی دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق مارا کسے جاتا ہے اسلام میں آنے کے بعد جو اس کا ساری زندگی ابھی ذر نے سلمان کو قتل نہیں کیا. تو ثابت کیا ہوا تو سلمان نے اپنے دل کا علی ابی ذر کے سامنے رکھا نہیں تھا. اگر رکھ دیتے ابی ذر پریشان ہوتے یہی کہتے ارے یہ تو اللہ ہے. یہی بتایا میں نے پہلے کہا یہ میرا جملہ ہے. اس کی وضاحت میں دلیل دے سکتا ہوں مطلب کیونکہ میرا جملہ میں نے کہا کیوں بھائی وہ یہ کہتے اور کوئی قتل کیوں کرتا ہے بھائی مشرک کو کیا جائے گا نا. بھائی وہ اپنا علی بیان کر رہے ہیں اب سلمان جو علی بتا رہے ہیں ابھی ذر کے عقیدے میں وہاں تو اللہ ہے. مسئلہ ہو گیا. یہی آج کا مسئلہ ہے.
جیسے ہی کسی کو علی بادشاہ کے فضائل و اسرار و مناقب کی کوئی بات پتا چلی، چٹ سے بھاگا اپنی سنگت میں، چوک میں، چوراہے میں، ٹھہر جاؤ تانوں کی پتا میں دستا یہاں سے مسئلہ آپ کو علی نے بتا دیا کہ علی کیا ہے، اپنے پاس رکھا ویسے ہی رکھ لے جیسے اس نے کہا تھا تم تو کنز الملک، چلو سمجھ آ جائے گھر جا کر آپ دے دیں، اتنا بڑا خزانہ ہے، چھپا لو، دکھاؤ نہ کسی کو، بتاؤ نہ کسی کو۔ مجھ سے لوگ پوچھتے کیا آپ علی کو کیا مانتا، کچھ بھی نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے فضائل پڑھ لے مولا علی کے منبر پہ تو اکثر لوگ سنتے ہیں، تو ہمارے آج کل کے بچے جو ہیں ذرا ماشاء اللہ یہ سوشل میڈیا کے دور کے بچے ہیں، ان کے سوالات بھی نرالی ہوتے ہیں یہ اچھا ان میں خوف اور ڈر جو ہے نا نسبتاً کم ہے، بھرلے سے سوال کر لیتے ہیں، وہ جو ہم اپنے اساتذہ سے سوچ کر بھی نہیں کر پاتے۔ تو اکثر بچے آج کل مجھے علامہ صاحب آپ مولا علی کو کیا مانتے ہیں، ہم لوگوں نے سنا کہ یہ فضائل پڑھتے ہیں، میں آپ کیا جانتے ہیں مولا علی کو کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب یہ میں نے کیوں کہا، کیونکہ میں نے کچھ تاریخ کے آنے میں دیکھا تھا، مسجد نبوی اصحاب اکرام بیٹھے تھے، رسول اللہ بیٹھے تھے، مولا علی بیٹھے تھے، مسجد نبوی کے دروازے پر سلمان بیٹھے تھے، کچھ کر رہے تھے، ایک صحابی آیا، کہا اندر کون ہے؟ رسول اللہ ہے، فلاں 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 فلاں، وہ صحابی ہیں، اور پتہ نہیں کون وہ صحابی صاحب اگلا دیکھو علی اس کو موقع مل گیا، کہیں آئے نہیں، آپ بڑا لاڈ کرتے ہیں سلمان سے، آپ بڑا پیار کرتے ہیں سلمان سے، کیا ہوا؟ تو میں نے پوچھا اندر کون بیٹھا، سب سے بتایا، آپ کے بارے میں رہتا ہے پتا نہیں، باہر سے آواز آئی، کہا یا علی آپ کی اور رسول کی رسالت کی قسم مجھے آج تک پتہ ہی نہیں آپ اتنا بتا دیا اس کو حکم نہیں آتا، اور جب آپ نے یہ کلمہ پڑھ دیا آپ سے تو چھین نہیں سکتا، آپ نے خود تحمت میں آپ نے پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ۔ اب کوئی آپ کو اگر کافر یا مصری کہہ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا کر رہا ہے، آپ کو غم بھی بولنا، آپ نے پڑھ دیا علی ولی اللہ پڑھ دیا نا آپ نے، جو مرضی کہتے رہے، آپ علی بادشاہ کے فضائل پڑھیں سنیں جو مرضی کریں، جس نے آپ کو کافر کہا آپ کسی شیعہ کے منہ سے بھی سنیں گے کہ فلاں کافر فلاں، ہم پاگل ہیں، دیواروں پہ لکھنے سے وہ کافر تھوڑا نہ ہوگا، قرآن سے دکھانا ہوگا، رسول اللہ کی حدیث طرفین میں موجود ہے، اور اہل تشریع سے زیادہ اہل سنت میں موجود ہے۔ کیا کہا، جب بھی کوئی کلمہ پڑھ کر قسم کھائے، یعنی کلمے کی قسم کھائے، کلمہ پڑھ کر کسی بیان بات کا اظہار کرنا، فوراً ماننا۔ آج بھی گاؤں دیہات میں جہاں پنچایت کا سلسلہ ہے، وہاں پہ اگر کوئی پنچ کے پاس کوئی معاملہ آ جائے تو میں نے دیکھا آپ کے مشاہدے میں شاید بات وہی ہو کہ آج بھی یہ معاملہ ہے جو قسم کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تھوڑی نہیں یہ چیز لا الہ الا اللہ محمد، آج بھی کلمہ کھا کر یہ بادشاہ مالک رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اچھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ جھوٹا ہوا تو، اگر جھوٹا اس نے تو قسم کھا لی نا، رسول اللہ کا تم مان لو، اگر اس نے کلمہ کھا کر قسم کھائی اور تم نے نہ مانا تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، تم نے اس کا انکار نہیں کیا، تم نے کلمے کی حرمت کا باعث نہیں کیا۔ اب صاحب نے سوال کیا رسول اللہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو کہا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اس نے کلمے کا پاک سمجھا ہی نہیں ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، ارے ہم قسم تو کھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم علی اور ولی ہم تو کلمے کی قسم کھا رہے ہیں، علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی، اس ایک
کلمے میں توحید بھی بند ہے. خطابت کے اصول کا پتہ نکلا. جہاں سے خطاب آپ کا شروع ہو اسی نقطے پہ آ کے ختم ہونا چاہیے. اسی میں توحید علی ولی اللہ. جب آپ نے علی ولی اللہ پڑھ دیا تو آپ توحید کے قائل ہیں. علی اللہ کا ولی ہے. تو آگے پوچھیں کیسے کوئی آپ کو کافر کیا, کیسے کوئی آپ کو مسلم, کیسے آپ اپنے آپ مجھے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون ولی کیا سمجھتا ہے. تو جا کے کسی عالم سے پوچھو یا خود ڈھونڈو, تلاش کرو ولی کون ہوتا. لغت میں دیکھو ولی کا مطلب, لغت سے آگے بڑھ جاؤ کسی بڑے عالم سے پوچھو. ارے چھوڑو سب قرآن سے پوچھو, یہی تو پڑھی تھی پہلی آیت میں. انما ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ ہی تو ولی ہوتا ہے. یعنی ساری میرے صاحب نے وہ عقیدے پہ صحیح پڑھتے پڑھتے آخر میں آخر کی کوئی بات کرتا, یہی تو مسئلہ ہے. ہاں یہی مسئلہ ہے. بعض اوقات جو آپ سنتے ہیں نا وہ سمجھتے نہیں. میں پھر دہراتا ہوں. اب دیکھیے علی ولی کلمہ علی ولی, اس میں تو کوئی وہ تو بدل گیا, یہ تو ٹھیک ہے, یعنی آگے بات کو سمجھ میں نہیں آ. وہ کیا ولی ہوتا ہی اللہ. اچھا میں اپنی طرف سے کہہ انما ولی, بے شک اللہ اور رسول ولی ہیں اور آیت محمد. ابھی ہم آگے جاتے ہیں, ہم تو اس لیے اللہ سوال کیا کیا تھا, وہ اللہ پہلے ہے یا ولی پہلے؟ اسی پہ سارا تذکرہ چلا ہے, اسی پہ آ اسی کے ذیل میں بیچ میں عبادتیں آئیں, اطاعت آئی, تاکہ آپ جان سکیں کیا چیز کی اہمیت کی حامل ہے. اللہ ولی ولی پہلے اللہ. اچھا آیت پڑھو انما ولی, آیت بتا رہے پہلے. جب سوچتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اللہ ہونے سے پہلے. ایک بات بتا, یہ اللہ جب آیت نازل کرتا ہے تب وہ ہوتا ہے جو آیت میں ہو. مثلا آیت قل هو اللہ احد, اللہ احد, یہ اللہ میاں احد آیت نازل ہونے کے بعد میں تھے. ایسا تو نہیں, وہ کب احد ہے؟ جب سے اللہ ہے وہ احد ہے. ایسا ہی ہے نا, کمال نقطہ بن گیا اور خود ہی بن گیا, یہیں پر لے لو. کیا کہا میں نے؟ قل هو اللہ احد, اللہ آیت نازل ہونے پہ احد نہیں ہوا, جب سے اللہ ہے تب سے احد ہے. اللہ اس وقت کیا کرتا ہے؟ اللہ خوش نہیں ہوتا, جو کچھ کرے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ نے کام نہیں کرتا, لیکن میں کیا کروں؟ قرآن میں نے ختم نہیں کیا, پڑھا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ فرشتے اللہ نبی پر, آل نبی پر درود بھیج رہا ہے. کب سے؟ جب آیت نازل ہوئی, جب آیت نازل ہوئی. اگر کوئی موجود لکھا ہے آیت نازل ہوئی, خبردار اللہ سے توحید اور توحید سے حقیقت کا سب مشکوک ہو جائے گا. بالکل اللہ وحد میں وہ آدمی کا بھولا جب آیت نازل ہوئی ہے تو جب سے اللہ ہے وہ آگے تو ماننا پڑے گا. جب سے اللہ ہے وہ درود بھیج رہا ہے. بھائی کمال ہو گئی, جب سے اللہ ہے وہ درود بھیج رہا ہے.
بس آخری نقطہ اور پھر وقت کامل ہو گیا، مسائل کی ہم عبادت کریں گے. وہ درود نازل کر رہا ہے محمد والے محمد کا درود جب سے اللہ کوئی کام پورا قرآن پڑھا بسم اللہ والناس کی سین بے سین بس یہی قرآن. پورے قرآن میں سرگوشی نہیں ہے، کسی کام کا منہ نہیں رکھا، پورے قرآن میں آپ کو صرف دو کام ملیں گے جو اللہ کرتا ہے. کیا؟ ان اللہ و ملائکۃ یصلون یعنی سب نازل کر رہے ہیں. بادشاہ مالک وہاں جب سے ہے تب سے نازل کر رہا ہے، جس پہ کر رہا ہے وہ بھی تو ہے. اور کیا؟ اچھا نہیں مانتے، چلو پھر نہیں مانتے تو ایسے ہی صحیح قوم کو ابنانا کیا ہوا لے آؤ اپنے جیسے بچے اور پھر کریں کیا؟ اللہ نے قرآن میں میں اللہ کا میں لعنت کروں گا. جھوٹا کون؟ جھوٹا 150 روپے کلو سے 250 میں بیچنے والا وہ جھوٹا نہ. اللہ نے مباہلے سے میدان میں بتا دیا یہ ہے محمد، یہ ہے علی، یہ ہے پاک مخدومہ، یہ حسن، یہ حسین. جو بھی میرے مقابلے پہ آئے گا میں اللہ اس پہ ہو گیا. مالک آپ کو سلامت رکھے تو یہ کرنا ہے یا آل محمد کا درود بھیج رہا ہے یا آل محمد محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت. بتاؤ یہ شیعہ اور کیا کر رہے ہیں؟ روخان کر رہے ہیں درود کے معنی آل محمد کی فضیلت و عظمت بیان کرنا، یا وہ کر رہے ہیں یا دشمنوں پر لعنت کر رہے ہیں. ہم خالص سنت الہیہ پر عمل کر رہے ہیں، خالص سنت الہیہ پر عمل کر رہے ہیں. اور لعنت کسی کو بھوک نہیں لگنی چاہیے. سب سے پہلے لعنت بیچی ہی لگا رہے ہیں. ختم کروں عنوان ایک دوسرے سب سے پہلی لعنت اللہ نے بھیجی. جہاں سے بات چلی وہاں کرو. کس بات کو بھیجی اللہ نے؟ سب سے پہلی لعنت اس بات. جب میں اپنی روح آدم میں کیا سب نے کیا ایک نہیں کرتے تجھے کرو اسے کر تجھے اسے گیٹ لاسٹ. رجیم کا یہ مطلب ہوتا ہے رجیم مائنڈ میں نکالا ہوا دفاع ہو جا نکل جا دفاع ہو جا نکل جا یہاں سے. جانے لگا رخ لگا یہ اپنی عبادتیں بھی دیکھا جا نہیں چاہیے. اللہ یہ تو تیری بات ہے، وہ تیرے لیے سجدے نہیں ہیں. اسے نہیں کر رہا کھا اسے نہیں کیا مجھے اپنی بھی نہیں چاہیے میرا چلنے لگا. رک جا کیا تم مجھ سے نہیں کچھ لے کے آئے گا کیا؟
یا قرآن پڑھے نماز پڑھے جہاں یہی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الرجیم، لعنتی پہ نکالے ہوئے پہ اس کی پناہ مانگا، اس کی پہلی لعنت لعنت۔ اچھا آج کوئی ذاکر خطیب کہتے نا قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں تو سننے والے سامنے بڑا برا لگتا ہے۔ اللہ کی عبادت منہ پہ مار جائے ایسے مت کہیے، میں کہوں گا اللہ نے پہلے دن مار کے بتا دی ایسے عبادت منہ پہ مارنا آخری بندہ ہے۔ اور دلیل پھر وہی قرآن سے وہیں پہ کھڑا ہوں، ایک نقطے پہ پورا چکر کاٹ کے نہیں آ گیا۔ لعنت رجیب نہیں کا دو واپس نہ ہو۔ کیا کیا اللہ نے قرآن میں بتایا کیا کیا؟ اللہ نے کہا بہت جلال اللہ کہنا نہیں مانو سجدہ کر، سجدہ کیجیے میرے خیال نکل جاتا اپنی عبادتیں لے جاتا یہ کھاتا نہیں۔ قرآن ہے پڑھیے گا، یہ نہیں کہا بھئی میرا کہنا اللہ ہوں میں، تو میرا کہنا نہیں مان رہا، کیا فائدہ تیرے سجدوں کا؟ یہ نہیں کہا۔ عبادت کس کی کر رہا تھا؟ اللہ کا، خالص اللہ، فقط اللہ، صرف اللہ، بس اللہ۔ اتنی اللہ کی عبادت کی کہ اللہ کے کہنے پہ بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ سوچیے گا کچھ کر کے کسی کو عادت کہتے ہیں اتنی اللہ نے کہا لانتی نکل میرا کہنا نہیں، یہ نہیں کہا۔ آگے ہی آیت پڑھی ہے دیکھیے گا یا اللہ کا کہا، اللہ کہا ساری عبادتوں بھی لے جاؤ، نہیں چاہیے تو نہیں لعنت بھی کروں گا، تو رجیم بھی کرنے کا نہیں دفع کیوں؟ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے قبلہ کمال لیا۔ اللہ نے لاکھوں سال کی عبادت ابلیس کے منہ پہ مار دی، دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے عزازیل ابلیس ہو گیا، اور جو ہاتھوں کی تعظیم نہیں کرتا اس مولوی سے دولت کا کیا بنے گا؟ بڑے خطرے میں اللہ نے قرآن میں بتایا اللہ کو غیرت خصف غیرت ہے نہیں، خصف شلال خصف کا میرا کہنا نہیں مانا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ نے کے ہاتھ آیت خبیر اللہ نے کے ہاتھ ختم ہو گئی بات بس اللہ نے کے ہاتھ، اور تم جس طرف بھی رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ، قرآن کی آیت اللہ کا چہرہ بھی ہے۔ اور جب وہ کسی شے کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے قوم ہو جاؤ، کون کہنے کے لیے زبان چاہیے، اللہ نے زبان، اور اللہ تمہارے اعمال پہ نظر رکھے ہوا ہے، اللہ نے آنکھیں، اور جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ سنتا ہے، اللہ نے خلقان، اور قیامت کے دن اللہ جب اپنی ساکھ سے پردہ ہٹائے، ساکھ کہتے ہیں پنڈلی کو، اللہ نے کیا ہو رہا بھائی؟ وہ واجب الوجود ہے، وجود جس نے اس کا مانا وہ تو کافر ہو گیا۔ تو یہ روح، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ پنڈلی خدا کا واسطہ ہے۔ 1400 سال سے دنیا کی نظر میں تو کافر ٹھہرے ہم، کیونکہ فضائل پڑھتے ہیں علی کے، لیکن یقین مانو اگر علی بادشاہ کو تم نے توحید کے راستے میں سے ہٹا دیا تو اللہ کی آنکھیں بھی ماننی پڑیں گی، کان بھی ماننے پڑیں گے، زبان بھی ماننی پڑے گی، چہرہ بھی ماننا پڑے گا، ہاتھ بھی ماننے پڑیں گے، پنڈلی بھی ماننے پڑے گی، اللہ کا وجود مان کے کافر ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے ہماری روح اللہ کہتے ہیں، اے اللہ کہتے ہیں
ہے سارا عقیدہ، ارادہ وہاں ہے، اس کا ارادے کو جو اس کی مشیت کے مطابق باعث وہ محمد وہ اس وقت میں تیرا مولا سرکار ولی عصر امام زمان نسخے ارادے اس کی مشیت یہی ہے جو دعائیں سنی وہاں، یہی ہے وہ چہرہ جو اس اللہ کی پہچان کا، یہی ہے وہ ہاتھ جو اس کی طرف دعوت تھا نہیں چھوڑا۔ اور آپ یقین مانیں لوگ علی سے بغض کی وجہ پتہ کیا ہے؟ زمانے میں بڑی بڑی بیان کی اور اس حالت معلوم بیان کر دی، وہ حلال حرام والی جو تقسیم ہے وہ تو ظاہری بات ہے اکثر روشن کی طرح آیا ہے۔ میں نے جب تاریخ پر نظر دوڑائی تو مجھے فتح مکہ پہ ایک واقعہ نظر آیا۔ خانہ کعبہ میں 300 سال بت موجود تھے، ہر قبیلے کا ایک بت تھا، ہر قبیلے سوائے قبیلہ بنو ہاشم۔ تاریخ ہے، آپ نیوٹرل تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے، پڑھیے جاتے ہیں ہسٹری آف عربیہ، بنو ہاشم کا کوئی بت نہیں تھا۔ فتح مکہ پہ دوشے رسالت امام پر بلند ہو کے علی نے سب بت توڑے، تو جس قبیلے کا بت توڑا نا وہ پھر علی سے دشمنی نہیں۔ ہمارا بت جو ہمارا خدا تھا علی نے، وہی دشمنی پر نسل در نسل، اسی دشمنی میں آل علی کو کربلا دکھائی۔ کیا بتاؤں میں آپ کو عزیزارو، یہی دشمنی تھی جو علی کی بیٹیوں کو شام میں آج رکھو بتایا گیا شبیہ علم کی طرح ظاہر بات ہے مولا ابو الفضل کے مسائل کی تلاوت کرنا واجب ہے۔ میں نہیں جانتا اللہ بھائی آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، آپ کی مولا کے حضور، بعض وقت پڑھنے والا خود سوچا ہوتا ہے، زبان پر اچھا جاتا ہے۔ میں تو اس کو خالص پر سامعین اور بالخصوص بانی کی اخلاص کی وجہ سے سوچتا ہوں۔ آپ یقین مانیے یہ 360 قبیلوں کو، ایک ایک قبیلے میں ہزاروں لاکھوں، 360 قبیلوں کے لوگوں کو جو علی سے دشمنی تھی، جتنی علی سے نکال سکے علی کی زندگی میں جنگ کر کے مقابلہ کر، وہ جو ساری سنتی، وہ ساری کی ساری دشمنی کربلا میں ان سب نے عباس سے میں طبیعتاً شاید آپ نے تھوڑا مختلف پائیں، باقی ذاکری میں خطبہ سے میں مقتل سے زیادہ احساس پڑھنے کا قائل ہوں۔ جو درد احساس میں ہے نا وہ مقتل کی روایت میں، اس کا کوئی اپنا چلا جائے، اس کا کوئی نقصان ہو جائے، اسے وہ احساس ہو جاتا ہے۔ باپ کے جانے پر کاروبار کا کیا بنے گا، یہ بغیرت سے بغیرت نالائق بیٹا بھی نہیں سوچتا، اسے باپ کے جانے کا احساس، یہ احساس ہے۔ 360 قبیلوں نے مل کے چلو آسان کر 9 لاکھ نے مل کر عباس کو مارا۔ یہ قسم ہے اس کے اندر 9 لاکھ عباس کی ایک نظر نہیں سہ سکتے تھے۔ عباس کو
صافا نظر آ رہا ہے کہ نام ہمارا نہیں. آؤ احساس کی نظر سے دیکھو, عباس کو حسین کی چپ مار گئی. حسین کی چپ جب آئے نا نہر پہ تو آپ جانتے ہیں کہ مخدومہ نے مشورہ دیا تھا میرے بھائی کے لیے پانی کی تصویر کر, بس ایک سے دو روایت, 2-3 جملے, بس 2-3 منٹ. میرا بھیا بڑا پیاسا ہے. میرے اصغر کے ہونٹ خشک ہو گئے. میرے اصغر کی زبان امو تعلق کے ساتھ جڑ گئی. میرے کام احساس دلانا ہے, یہ بیوی کا مکالمہ ہے. امو پانی کی کوئی سبیل کیجیے. یہ لفظ سبیل پہلی بار ادا ہی اس انداز میں مخدومہ نے دیا تھا. پانی کی کوئی سبیل کیجیے, اسی لیے منسوخ ہو گئی علی اصغر اور مخدومہ سے. اچھا آپ اپنے بابا سے مجھے اجازت دے گا؟ آتے ہوئے دیکھا نا تو اب اخبار عباس کو دیکھے گا. عباس بڑی سفارش لایا ہے. جانتا ہے میں اپنی بیٹی کی خوبات نہیں اٹھاتا. اب ایک جملہ جو بیٹی سے کہا وہ بڑا قیامت ہے. اس کے بعد میں ایک روایت مختلف کی کہا, بیٹی سکینہ آپ اپنے چچا کو بھیج تو رہی ہو, لیکن شان غریبہ بڑا یاد کرو گی. جزاکم الحسین. سیدہ اپنی سہار کو اپنے حق کے مطابق نہ کرو. آپ نے بڑی درد والی جگہ پر رہائی کی ہے. آپ شام غریبہ سے بڑی یاد کرو گی بیٹی, بڑا یاد کرو. جاؤ عباس کو سبیل کرو. حکم نہیں تھا کرنا. عباس خوراک اٹھا دیا. نہر کنارے آئے نا تو بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے. دور حاضر میں تو مجھے یہ ذاکر نظر آتے ہیں جناب سید شفقت قاسم صاحب جو عید اللہ پڑھتے ہیں. قیامت ہے کوئی سمجھ پھر احساس ہے. مکل کی ایک روایت کہتی ہے کہ جب بادشاہ خوراک کنارے آئے نا, آپ نے تو وہی سنا نا, مشکیزہ خوش تھا, پانی میں ڈالا, ہاتھوں پہ پانی رکھا. آج میں آپ کو ایک روایت سنا. جب اشعل پہ بیٹھ کے بادشاہ نہر کنارے آئے نا تو عباس کے گھوڑے اشعل نے اپنی سانسوں کو روک لیا. کچھ دیر ہوئی, عباس نے محسوس کیا اشعل سانس نہیں لے رہا. تو مالک نے دیکھا اور کہا اشعل سانس کیوں نہیں دیتا؟ تو اب اشعل نے جانے کس زبان میں عباس کو کہا قیامت ہے. کہا مولا خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے اور میں پانی کی خوشبو لے لوں. عباس کے رہوار کی وفا. بس سنارو پانی بھرا واپس آئے نا تو اب مشیت الہیہ تھی. چپ کے بعد ہوئے. میرے بادشاہ سے کوئی چپ سکتا نہیں ہے, لیکن مشیت تھی. بازو قطع علی اکبر تیرا صدقہ, بازو قطع علی اکبر تیرا صدقہ. ایک سنسناتا ہوا تیر آیا, مشکیزے میں لگا. پانی نہیں بہا, عباس کے جگر کا خون بہ گیا. اب ہم جا کے کیا کریں؟ عزاداروں یہاں جملہ جس کے لیے میں نے زحمت دی. مقتل کی بڑی دردناک روایت. جب عباس کے دونوں بازو کٹ گئے, عباس اپنے بادشاہ میرا مولا اپنے پیروں سے جم کر رہے تھے. ایسے میں تیر آیا اور عباس کی آنکھ میں لگا. ہاتھ جوڑ کے ماتمی اقدار آپ سے. بادشاہ نے تیر کو آنکھ سے نکالنے کے لیے کیسے نکالیں گے تیر؟ ہاتھ سے بازو کو ہمیں. اب عباس کیا کر رہے ہیں؟ عباس کبھی سر کو بائیں جھٹکتے, کبھی سر کو بائیں. کوشش میں ہے تیر نکل جائے, بس حوصلے سے تیر نہیں نکلتا. اب غازی نے کیا کیا؟ غازی
बादशाह ने अपने सर को झुकाया और तीर को अपने दोनों घुटनों के बीच में दबाया और खींचा से तीर निकले। अजादारों तीर क्या निकलना था। अब्बास का सर झुकता देकर किसी बेगारे ने सर के पीछे जोर से मारा। अली के अली बेटे नसीब छोड़ दे। यही वक्त था शिवर मलूक की आवाज आई, जिस जिसने अली से घबराएगा अब्बास में बाजी नहीं है। अब्बास गिर गया। अज़ादारों 9 लाख मारने वाले तेरा मौला सैयद सज्जाद कहता, जब मैं 11 मुहर्रम लाशें दफनाने आया, मैंने चाहा अब्बास का लाशा उठाऊं। मैं चचा का लाशा अगर सीने से उठाता पहली गिर जाता, पहली से उठाता मौत में नजर।